ہر کام بدعت سیاح نہیں ہوتا، ہر کام گمراہی کی طرف لے کے جانے والا نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے اچھے عمل ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اس انداز سے تھے، لیکن وہی عمل اس دور میں جدت کے اعتبار سے آ گئے ہیں۔ اگر اس دور کے اعتبار سے کر تو ہم کر ہی نہیں سکتے، حقیقت باتیں کر ہی نہیں سکتے، بالکل نہیں کر سکتے۔ اب میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، میری آواز وہاں تک بغیر لاؤڈ سپیکر کے پہنچانا بڑی مشکل بات ہے۔ میں سپیکر کے بغیر بولوں گا، بول تو جاؤں گا، لیکن پیچھے والے کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اب مجبوری ہے کہ لاؤڈ سپیکر میں بولا جائے، آگے والے کو بھی سمجھ آئے، پیچھے والے کو بھی سمجھ آئے، لیکن وہاں پر لاؤڈ سپیکر نہیں تھے۔ لیکن آج کا مولوی، آج کا خطیب، آج کا پیر، آج کا مقرر، آج کا نعت خواں بغیر سپیکر کے بات ہی نہیں کرتا، بغیر سپیکر بولتا ہی نہیں ہے۔ 1.5 لاکھ اس کی اپنا ڈیمانڈ ہوتی ہے، اور وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے بھی ولی سن کا ساؤنڈ ہونا چاہیے، صابر والوں کو ساؤنڈ ہونا چاہیے، وہ بغدادی والوں کو ساؤنڈ ہونا چاہیے، جس کی ڈیمانڈ ہی 3 لاکھ روپے آ گئے۔ 3 لاکھ سے نیچے وہ آتے ہی نہیں ہیں، یہ ڈیمانڈ ہے ساتھ ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ جملے بھی کہا جائیں بدعت ہے۔ میں نے کہا پھر معیار تبدیل کرو، اسی معیار پہ جاؤ، اپنی گاڑی موڑو، پیچھے جاؤ، پیچھے نظر گھماؤ، جو صحابہ کا دور تھا، حضور کا دور تھا، اسی طرح زندگی گزارو، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ کی زبانوں پر جو ہے، آپ کے عمل سے بھی وہی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اگر وہی زندگی نہیں گزار سکتے تو پھر بدعت کی 2 قسمیں سمجھو، ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے، ایک بدعت سیاح ہوتی ہے۔ بدعت حسنہ وہ ہوتی ہے جس کے اوپر ثواب ملتا ہے، بدعت سیاح وہ ہوتی ہے جس کے اوپر گمراہی بھی ہے، گناہ بھی ہے، جہنم کا بندہ حقدار بھی ٹھہر جاتا ہے۔ معیار دوہرا نہیں ہونا چاہیے، معیار دوہرا نہیں ہونا چاہیے، معیار ایک ہونا چاہیے، جو میں اپنے لیے پسند کروں پھر اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کروں۔ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں اپنے لیے وہ پسند کر رہا ہوں جو مجھے پسند ہے، لیکن وہی چیز میں اگلے بندے کے لیے پسند ہی نہیں کر رہا، اس پر فتوے لگانا شروع کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا یہ چیز بالکل غلط بات ہے۔ اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیں اور صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، جس چکروں میں آج ہم پڑے ہوئے ہیں، ان چکروں سے نکلنا بہت ہی آسان بات ہے، لیکن کریں کیا؟ من پسند ہر کسی نے دین بنا لیا، من پسند اپنے اپنے مسئلے بنا لیے، جس کو جو سمجھ آئے، جس کو جو اپنا پسند آیا اس کو پکڑ لیا، جو پسند نہ آیا اس کو چھوڑ دیا۔ میں نے کہا اس طرح دین پر عمل کرنے کا فائدہ نہیں ہے، عمل تب ہی ہوگا، فائدہ بھی تب ہوگا جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کر کے بتایا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے والے صحابہ کرام، حضور کا دیدار کرنے والے، حضور کے اپنا مرید، حضور کے پیار کرنے والوں نے عمل کیا، اس طریقے سے پھر عمل کریں گے تو پھر یہ دین ہمارے لیے سختیاں پیدا نہیں کرے گا، ہمارے لیے آسانیاں ہی پیدا کرے گا۔ اللہ کے بندو، دین تو وہ دین ہے، یہ دین جو ہمیں ملا گیا، گھر کی دالی سے ملا گیا، ماں کی گود سے ملا گیا، یہ وہ دین ہے جو سختی پیدا نہیں کرتا۔ میں بیمار ہو جاؤں، میرا اسلام مجھے کہتا ہے، مصطفیٰ کا فرمان کہتا ہے، قرآن کا واق ہے کہ روزہ چھوڑ دو پھر قضا کر لینا۔ اگر سخت ہوتا تو پھر یہ اپنا ہمیں گنجائش نہ دیتا، ہمیں یہ بالکل گنجائش نہ ہوتی کہ روزہ چھوڑ دو۔ پھر بیمار تھے تب بھی رکھنا پڑتا، صحیح تھے تب بھی رکھنا پڑتا، ہم اپنا بول نہیں سکتے تب بھی رکھنا پڑتا، کھا نہیں سکتے تب بھی رکھنا پڑتا۔ میں نے کہا یہ اسلام ہی ہے، اسلام ہی ہے جو بیمار کا بھی لحاظ کر رکھا گیا، مسافر کا بھی لحاظ کر رکھا گیا۔ آپ سفر میں نکلتے گئے، ہماری شریعت ہے جو حکم دیتی ہے، مسافر کو روزہ چھوڑ دو، جب تم اپنا سفر سے اپنا چھٹکارا حاصل کر لو تو پھر اس روزے کی قضا کرو۔ میں نے کہا یہ اسلام ہی ہے، اسلام ہی ہے جو ہمیں سہولتیں میسر کر رکھا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہو تو پھر ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنا لازم قرار دے دوں، لازم قرار دے دوں، اگر امت پر مشقت کا خوف نہ ہو۔